بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ صفات بتائی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ جسم بنایا اور جسم کے اندر بہت سارے اعضاء بنائے، ہر عضو کا الگ الگ کام ہے۔ آنکھ ہے، اس کا کام ہے دیکھنا، کان ہے، کان کا کام ہے سننا، زبان ہے، زبان کا کام ہے بولنا، اسی طرح ہاتھ اللہ نے عطا فرمائے، اس عضو کا کام ہے چھونا پکڑنا، اسی طرح پیر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس کا کام ہے چلنا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عضو بنایا ہے دل۔ اب اس کا کیا کام ہے؟ دل کا کام ہے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا۔ کسی شاعر نے عجیب بات کہی ہے کہ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا لو کسی پر تو یہ مرے گا۔ ایسی ہی عجیب بات کسی اور شاعر نے کہی ہے۔ شاعروں نے اشعار کے ذریعے دل کی حالت کو بیان کیا ہے، تو اسی طرح شاعر نے بتلایا کہ دل تو بحر محبت ہے، محبت کرے گا کہ ہر حال میں دل محبت کرنے والا ہے۔ اب اس کو کتنا بچا لو، لاکھ اس کو بچا لو، کسی پر تو یہ مرے گا، گورے پر مرے گا، کالے پر مرے گا۔ دل کا کام ہی ہے محبت کرنا، اور اس کی صفت یہی ہے کسی پر مر مٹنا۔ لیکن قربان جائیں ان دلوں پر جو اللہ کی محبت میں تڑپتے ہیں، اللہ کی محبت میں دھڑکتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ محبت کرنے والوں کی قیمت ادا کرتا ہے، یعنی دنیا میں محبت کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ ہی محبت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں آپ اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی بھیک مانگنا چاہیے۔ قرآن مجید میں مومنوں کی صفات بتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک جگہ ارشاد ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں، احسان کرنے والوں سے، محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، پاک باز لوگوں سے، خوب زیادہ پاکی اختیار کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو جب مومن کے اندر یہ ساری صفات ہوگی، نیک کام کرنے والے، اعمال نیک کرنے والا ہوگا، توبہ کرنے والا ہوگا، بہت زیادہ پاک باز ہوگا، گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہوگا، جب یہ ساری صفات کسی بندے میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے خوب زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ ساری صفات کے حامل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ یہ ساری صفات کے جامع تھے، یہ ساری صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ اگر ہمیں بھی اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، اللہ کا نیکوکار بندہ بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں بھی اللہ کی محبت چاہیے
تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، میری سنتوں کو اپناؤ، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، میرے طریقے کے مطابق معاشرے میں زندگی گزارو، میرا طریقہ اپنا کر معاملات کرو، تجارت کرنی ہو تو میرا طریقہ اپناؤ، کسی سے کچھ معاملہ کرنا ہو تو مجھے دیکھ لو، خاندان کا نظام چلانا ہو تو میری زندگی ٹٹول لو، بیویوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنا ہے، کس طرح ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، اولاد کو کس طرح تربیت کرنی ہے، اولاد کو کس طرح تعلیم دینی ہے، تو میری زندگی دیکھ لو۔ اگر معلم کی حیثیت سے آپ جانے جاتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے کہ کس طرح وہ ایک معلم بھی تھے، کس طرح ایک محدث بھی تھے، کس طرح ایک باپ تھے، ایک شوہر تھے، ایک بیٹے تھے، سارے جس شعبے سے بھی اگر آپ تعلق رکھتے ہو تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ کس طرح ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو ادا کیا ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے، معاملات کرنے والے بن جائیں گے، تجارت کرنے والے بن جائیں گے، بچوں کی تربیت کرنے والے بن جائیں گے، بڑوں کا ادب احترام کرنے والے بن جائیں گے، دین کی دعوت دینے والے بن جائیں گے، علم دین حاصل کر کے دوسروں تک علم دین پہنچانے والے بن جائیں گے، تو فاتبعونی یحببکم اللہ، میری سنتوں کا اتباع کر لو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فرما دیا، خود قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ فلاں گھر والے، فلاں گھر کے مرد اور عورتیں، چھوٹے بڑے سب مجھ سے محبت کرنے والے بن جائے، مجھ سے تعلق رکھنے والے بن جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس گھر کے بچوں سے محبت کرے۔ اگر کوئی بندہ کسی گھر کے بچوں سے محبت کرتا ہے تو اس کے والدین، اس کے گھر والے، اس کے بڑے بچے سب یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے بچوں سے محبت کرتا ہے، میرے بچوں سے نفرت نہیں کرتا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، ان کو دعائیں دیتا ہے، اور نماز کے وقت ان کو نماز کے لیے مسجد لے جاتا ہے، یہ نفرت نہیں کرتا، یہ بری بات نہیں سکھاتا، تو خود بخود محبت کا داعیہ ان کے والدین کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اس شخص کے تعلق سے جو ماں باپ کے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ مثال علماء نے دی ہے، یہ اس لیے نہیں دی کہ بھئی آپ بھی غلط ذہن دوڑانے کے لیے، غلط کام کرنے کے لیے کسی بچوں سے محبت کریں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے لیے مثال نہیں دی گئی۔ مثال اس لیے دی گئی کہ جس طرح ماں باپ، انسان کی فطرت ہے کہ ماں باپ دیکھتے ہیں میرے بچوں سے کون محبت کرتا ہے، جو بھی ماں باپ کے بچوں سے محبت کرتا ہے تو وہ ماں باپ و والدین اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، اللہ ہمیں اپنا ولی بنا دے، اللہ اپنا دوست بنا دے، اپنا حبیب بنا دے، اپنا خلیل بنا دے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، متبع سنت بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تب جا کر ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ بھی ہم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو دوستوں، کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ کس طرح ہو ہم بھی اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے بن جائیں، اور ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، بے انتہا اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے ضرورت کیا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ بنیادی چیزیں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں، ایک ایک سنت کی پیروی کریں، ایک ایک سنت کو جانیں، ایک ایک سنت کو چن چن کر اس کو اپنائیں، اس پر عمل کریں۔ جیسے ہم تیل لگائیں تو سب سے پہلے داہنی طرف جو بھو ہوتی ہے، آبرو جسے کہتے ہیں، یہ ابرو کو اردو میں بھو کہتے ہیں، داہنی طرف تیل لگائیں، پھر بائیں طرف لگائیں، پھر سر کے داہنی طرف تیل لگائیں، پھر سارے سر پر تیل لگائیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے تیل لگانے کا۔ اب سر کے بالوں میں، سر پر جب تک تیل کی چکناہٹ رہے گی اس وقت تک سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہے کہ جب تک سر کے بالوں میں چکناہٹ رہے گی اس وقت تک سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ ایسے ہی اگر ہم کرتا پہنتے ہیں، سیدھا ہاتھ پہلے کرتے میں داخل کریں، سیدھا ہاتھ، اس کے بعد
بایاں ہاتھ داخل کریں پھر پہنیں۔ جب سنت کے مطابق کپڑا پہنیں گے، کرتا پہنیں گے قبلہ رخ ہو کر دعا پڑھ کر، تو جب تک ہمارے جسم پر وہ کرتا رہے گا اس وقت تک سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہی ہم جوتا چپل پہنتے ہیں تو اس کو بھی سنت کے مطابق پہنیں کہ پہلے سیدھے پیر میں چپل کو ڈالیں، پھر چپل یا جوتا سیدھے پیر میں پہنیں، اس کے بعد بائیں پیر میں پہنیں۔ جب یہ سنت کے مطابق عمل کریں گے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب، جب تک ہم جوتا یا چپل پہنے رہیں گے اس وقت تک سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جب ہم چپل کو نکالیں، جوتے کو نکالیں، سنت کے مطابق نکالیں، وہ اس طور پر کہ بایاں پیر پہلے چپل سے یا جوتے سے نکال لیں، پھر سیدھا پیر جسے ہم دایاں پیر کہتے ہیں اس کو بعد میں نکالیں۔ جب یہ سنت کے مطابق ہم عمل کریں گے تو جب تک چپل نکلی رہے گی اس وقت تک ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں کہ اگر ہم انہی کو لے کر سنتوں پر عمل کرنے کا آغاز کر لیں، ابھی سے کر لیں، تو یقیناً ایک وقت وہ آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق ہمارا ہر لمحہ گزرے گا، ہمارا ہر دن گزرے گا، ہمارا ہر ہفتہ، مہینہ، ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ ساری زندگی کی اتباع پیروی فوری طور پر شروع کر لے تو یہ ناممکن ہے اور بہت مشکل اور کٹھن کام ہے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، جیسے تیل لگانے والا معاملہ ہو گیا، کنگھی کرنے والا معاملہ ہو گیا، جوتا چپل کرتے پہننے والا معاملہ ہو گیا۔ غرض یہ کہ جو بھی عمل ہم کریں سیدھی جانب سے کریں، دعا پڑھ کر کریں، کم از کم بسم اللہ پڑھ کر کریں۔ تو یہ جب یہ سنتیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہماری زندگی میں آئے گی تو یقیناً ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمارا سارا دن، سارے اعمال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، لوگوں سے گفتگو کرنا، چلنا پھرنا، یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوگا، اور ہر لمحہ ہمارے اعمال نامے میں سنت ادا کرنے کا اجر اور ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ گویا کہ ہمیں سنتوں کو جان کر سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ روزانہ ہر انسان کے چند کام ہوتے ہیں، ہر آدمی روزانہ وہی کام 10-12 کام روزانہ کرتا ہے، صبح سے شام تک کرتا ہے۔ جیسے صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھ جائے، ہر انسان اٹھتا ہے، صبح کا اٹھنا ہوتا ہے، ضرورت سے فارغ ہونا ہوتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، نماز سے آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، پھر کاروبار کے لیے نکلتا ہے، پھر دوپہر میں ضرورت سے فارغ ہوتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، گھر میں آتا ہے، گھر میں جاتا ہے، ضرورت کے لیے بیت الخلاء جاتا ہے، ضرورت سے بیت الخلاء سے باہر نکلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں روزانہ کی ہر انسان روزانہ بار بار کرتا ہے۔ تو اگر ہم انہی چیزوں کو پکڑ کر، انہی چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی کا ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے گا۔ اب انسان سب سے پہلے صبح اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، اٹھنے کے بعد کیا پڑھتے تھے، کیا عمل کرتے تھے، مسواک کرتے تھے یا دعا پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، اس کو معلوم کر لیں، اس کے مطابق ہم بھی اٹھیں، بیدار ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھنے کے بعد استنجا خانہ جاتے تھے، جاتے ہوئے استنجا میں بایاں پیر رکھنا یہ سنت ہے کہ بیت الخلاء میں الٹا پیر، بایاں پیر مطلب اپنا لیفٹ پیر رکھنا، اور دعا جو منقول ہے حدیث میں دعا پڑھ کر باہری دعا پڑھ لیں اور بایاں پیر رکھ کے اندر جائیں۔ جب یہ سنت کے مطابق اندر جائے گا، جس وقت تک وہ بیت الخلاء میں بیٹھا رہے گا تو اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے سنت کا ثواب اس کے نام اعمال میں اس وقت تک لکھا جاتا رہے گا جب تک وہ واپس نہ نکل جائے۔ اسی طرح سنت کے مطابق بیت الخلاء سے باہر آئے گا، سیدھا پیر باہر رکھ لیں، غفرانہ کا کہیں جو حدیث میں منقول ہے دعا وہ پڑھ لیں، معلوم کرے کیا دعا ہے، اس کو سیکھے یاد کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو سیدھا پیر باہر رکھیں اور اس کے بعد ضرورت سے فارغ ہو کر وضو کریں، اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے اور کتنے پانی سے وضو کرتے تھے۔ اتنے پانی سے اور اس طریقے سے قبلہ رخ ہو کر، اونچی جگہ بیٹھ کر، کم پانی میں سارے عضو کو 3 مرتبہ دھو کر، یہ طریقہ معلوم کر کے سنت کے مطابق وضو کریں۔ اس کے بعد نماز کے لیے جانا ہوتا ہے۔ گھر سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ گھر سے نکلنے کا طریقہ، سنت طریقہ کہ بایاں پیر باہر نکالیں،
گھر سے باہر نکالے اور دعا پڑھے، جب تک گھر میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک سنت پر عمل کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس کے بعد مسجد میں جاتا ہے بندہ، مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح داخل ہوتے تھے، کیا دعا پڑھ کے داخل ہوتے تھے، وہ معلوم کریں، اس کے مطابق مسجد میں داخل ہوں، سیدھا پیر مسجد میں داخل کریں، دعا پڑھ کر داخل ہوں، اعتکاف کی نیت سے داخل ہو، نماز پڑھنے کے بعد واپس گھر مسجد سے نکلتا ہے تو مسجد سے نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پیر کو باہر نکالتے تھے اور کیا دعا پڑھ کر باہر نکلتے تھے۔ اسی طرح جب گھر میں داخل ہوتے تھے اس کے بعد تو داخل ہونے کی دعا کیا ہے، کون سا پیر داخل کرتے تھے، داخل ہونے کے بعد گھر والوں کو سلام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، یہ سارے اعمال کو معلوم کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں لائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر کیا کام ہوتا ہے بندے کا، جو روزانہ کا شیڈول ہوتا ہے ہر انسان کا کہ چائے پانی کر لے، ناشتہ کر لے، تو اب دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح کھانا کھاتے تھے، کہ دسترخوان بچھاتے تھے، دعا پڑھتے تھے، کتنا لقمہ بنا کے کھاتے تھے، کتنی بار چاپتے تھے، اور دعا کھانے کے درمیان کیا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کھانے کے بعد کی کیا دعا پڑھتے تھے، اور گھر والی کو کس طرح خوش کرتے تھے کہ کھانے کے شکر اللہ کا ادا کرتے تھے اور گھر والی کو بھی کہتے تھے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے بنایا، اور ہم کیا کرتے ہیں۔ اس کے مطابق ہم غور کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی صبح سے شام تک کی، اور ہماری زندگی کیا ہے، ہم بھی اسی طرح زندگی گزاریں۔ اور روزانہ کے جو معمول ہوتا ہے انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اب جب ناشتہ ہو گیا، کھانا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ روزی روٹی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ اب ایک ہی دن میں دوسری مرتبہ گھر سے نکلنا ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ جب نکلا نماز کے لیے، دوسری مرتبہ جب نکل رہا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے، لیکن چاہے نماز کے لیے گھر سے نکلے، چاہے روزی روٹی کمانے کے لیے گھر سے نکلے، اگر بندہ سنت کے مطابق گھر سے نکلے گا، بایاں پیر گھر کے باہر نکالے گا، دعا پڑھے گا، تو جب تک وہ گھر سے واپس نہیں لوٹے گا عبادت میں شمار ہوگا، سنت پر عمل کرنا کا اعمال نامے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، چاہے آپ نماز کے لیے گھر سے نکلے ہو، چاہے روزی روٹی کمانے کے لیے گھر سے نکلے ہو۔ اب بندہ کاروبار کی طرف جاتا ہے، نوکری کی طرف جاتا ہے، روزی روٹی کمانے کی طرف جاتا ہے، تو دیکھیں کہ کاروبار میں بیٹھے تو کس طرح بیٹھیں، کاروبار کرے تو کس طرح کریں، اس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیا کرتے تھے، کیا نیت ہوا کرتی تھی، کیا معمولات ہوا کرتے تھے، اس کو معلوم کریں، اسی کے مطابق ہم بھی کاروبار کا آغاز کریں دعا و اذکار سے اور نیت کی اصلاح کے ساتھ کہ میں کس نیت سے کاروبار کر رہا ہوں، نیت کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ تو یہ سارے کام اگر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوں گے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزرے گا۔ اسی طرح جب کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، درمیان میں اور استنجا کی حاجت آ جاتی ہے، جب استنجا کے لیے جاتا ہے، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاتا ہے، تو غور کرے کہ ایک دن میں 2 مرتبہ اس کو یہ کام کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، اور اگر بندہ اس مرتبہ بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور طریقے کو اپناتے ہوئے اسی طرح استنجا خانہ میں بیت الخلاء میں جائے گا، دعا پڑھ کر جائے گا، دعا پڑھ کر آئے گا، تو وہاں بیٹھے رہنے تک اور واپس آنے کے بعد بھی سارا کا سارا اس کے لمحات نیکیوں میں لکھے جائیں گے، اس کے نام اعمال میں سنت پر عمل کرتا مسلسل لکھا جائے گا کہ بندہ مسلسل سنت پر عمل کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ اعمال ہیں مختصر سے، اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اس کو بنا لیں گے، بس روزانہ کے تھوڑے کام ہیں، 10-12 کام ہوتے ہیں صبح سے شام تک، اسی کو ہم اگر مقصد بنا کے، اسی کو ہم ٹارگیٹ کر کے اگر ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے مطابق، ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق برتنے لگیں گے تو یقیناً ہمارے وہ سارے اعمال، سارے کام نیکی والے کام ہو جائیں گے، ثواب والے کام ہو جائیں گے، اور ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بہت شدید محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم جو روزانہ کام جو کرتے ہیں اس میں صرف ہمیں دعا کا اضافہ کرنا ہے، نیت کا اضافہ کرنا ہے اور طریقے کی تبدیلی کرنا ہے۔ جو ہمارا طریقہ ہے اسے چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے سر پر ٹوپی ہو، دعا پڑھ کر کھائے، دسترخوان بچھا کر کھائے، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جائیں تو بایاں پیر داخل کریں، دعا پڑھ کر جائیں، سر پر ٹوپی ہو، ننگے سر ہرگز نہ جائیں، باہر نکلیں تو آنے کے بعد دعا پڑھیں،
پانی پی رہے ہیں تو پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا. یہ ساری چیزوں کو، ساری سنتوں کو ہم اپنائیں گے تو ہم بھی اللہ کے محب بن جائیں گے، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. ایک ہوتا ہے سنت پر عمل کرنا، کہ سنت پر اگر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہو گئی اور بندہ جب ایک سنت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اسے دوسری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے. خود بخود اگر بندہ ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اسے دوسری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اور جو بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو گناہ کرنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ کرنے کی اس کے اندر جرأت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کا وہ باغی بن جاتا ہے، اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، محبوب نہیں بنتا. محبوب بننا ہے اللہ کا تو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں. بعض مرتبہ بہت سارے لوگ صاحب منصب ہوتے ہیں، عہدے والے ہوتے ہیں، جب تک وہ عہدے پر ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے منصب پر ہوتا ہے اس وقت تک لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو جھک کر سلام کرتے ہیں. جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی اس کو سلام تک نہیں کرتا، پوچھتا نہیں. جب تک اس کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے، اس کے پاس منصب ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، اس کو سلام کرتے ہیں، یا تو ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ کام بگاڑ نہ دے، یا خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، یا اپنا کام نکلوانے کے لیے کرتے ہیں کہ فلاں میرا کام یہ نکال دے گا، فلاں میرا کام کر دے گا. جب تک عہدے پر اور منصب پر ہوتا ہے اس وقت تک اس کی عزت کرتے ہیں. لیکن سنت کا اور متبع سنت کا جو شخص ہوتا ہے، جو شخص سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی محبت اللہ تعالیٰ غیبی نظام کے ذریعے، غیبی طریقے سے سارے انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. جیسا جیسا یہ سنت پر عمل کرتا ہوا بزرگ ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی عزت میں، اس کے احترام میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی بڑا ہونے کے بعد، بوڑھا ہونے کے بعد سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے کا احترام کیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے. اور آج یہی تو سب کو چاہیے کہ عزت ہو، شان ہو، لوگ ہمیں سلام کریں، ہمارا احترام کریں، ہمیں بڑا پن دے. اگرچہ کہ لوگ زبان سے ظاہر نہیں کرتے لیکن ہر ایک کی چاہت یہی ہوتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی سنت کے مطابق زندگی گزاریں اگر ہمیں عزت چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے کا احترام، عزت دنیا میں بھی کی جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو نعم البدل عطا کیا جاتا ہے. اور اللہ سے بار بار یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما. جب انسان اعمال صالحہ اپناتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں بندے کے اگر کچھ گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، ان کی توبہ کرنے کی وجہ سے اور اس کے اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مشینیں ایسی ہیں جو ویسٹ مال کو بھی بیسٹ بنا دیتی ہیں. جو بیسٹ مال ہوتا ہے، اکثر ہم چائنا، جاپان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ گھر کی جو فالتو چیز، پھینکنے کی چیز ہوتی ہیں، ان چیزوں سے بھی ایسی چیزیں، کارآمد چیزیں بنا دیتے ہیں کہ دیکھ کے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے. تو جس طرح دنیاوی لوگ دنیاوی مشینوں کے ذریعے ویسٹ چیز کو بیسٹ بنا دیتے ہیں، اسی لیے اسی طریقے پر ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے. بہت سارے ہم نے گناہ کر دیے، بہت سارے اعمال ہمارے ویسٹ ہے، آپ اپنے شان کریمی سے اس کو بیسٹ بنا دیجیے، یعنی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے، نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے ہمارے گناہوں کو. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، سنتوں کے مطابق معاملات کرے گا، سنتوں کے مطابق اٹھے گا، سوئے گا، کھائے گا، پیے گا، بیت الخلاء جانے کی، آنے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی ساری سنتوں کو جان کر سنت کے مطابق یہ سارے اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال کو زندگی میں لائے گا تو اللہ تعالیٰ ان چھوٹے اعمال پر سنت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. ہماری زندگی دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، دن بدن مختصر ہوتی جا رہی ہے. جتنی زندگی گزر گئی اور کتنی زندگی باقی ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے کہ جتنی زندگی گزری ہے گویا کہ وہ زیادہ تھی یا آئندہ جو بچی ہے وہ زیادہ ہے. لیکن لگتا تو یہی ہے کہ زندگی جو گزر گئی وہ زیادہ تھی اور جو بچی کچی ہے وہ مختصر سی زندگی ہے.
اب ہمیں اس زندگی کو کارآمد بنانا ہے، تو کارآمد زندگی کے لیے اور اس زندگی کو ہمیں دلیل بنانا ہے آخرت میں جنت کی، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اتباع سنت کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم ہر عمل کو سنت کے مطابق کریں گے تو ہماری ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے گزرے گی اور اللہ کے محبوب ہم بن جائیں گے۔ ہم اپنے گھر کو ہی دیکھ لیں کہ گھر ہمارے جو جنت کا نمونہ ہونا چاہیے تھا، آج جہنم کا نمونہ بنے ہوئے۔ گھروں میں بے چینیاں ہیں، گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، حالانکہ مال کی کوئی کمی نہیں، دولت کی کوئی کمی نہیں، کھانے کی کوئی کمی نہیں، گھر میں کشادگی کی کوئی کمی نہیں، گھر ہر طرح سے مزین کیا گیا ہے، RCC کا چھت بنا ہوا ہے، گھر میں ہر چیز عالیشان لگی ہوئی ہے، کولر ہے، AC ہے، پنکھے ہے، صوفے لگے ہوئے، پلنگ نرم نرم گدے بچھے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی زندگی میں چین و سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری زندگی میں سنت نہیں ہے، سنت کے مطابق زندگی نہیں ہے، کہ ہم سوتے بھی ہیں اپنے طریقے پر، اٹھتے ہیں اپنے مطابق، اپنے من مطابق اٹھتے ہیں، جس وقت شریعت چاہتی ہے اس وقت نہیں اٹھتے، ہم اپنے من مطابق کھانا کھاتے ہیں، ہم اپنے من مطابق طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، ہم اپنے من مطابق طریقے سے کپڑے پہنتے ہیں، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہم اپنا لباس بھی نہیں پہنتے۔ ہم اپنی زندگی صبح سے شام تک غور کر لیں، ہر بندہ غور کر لیں کہ میرا صبح سے لے کر شام تک جتنا معمول ہے کیا شریعت کے مطابق ہے، کیا شریعت کے خلاف ہے؟ ہم اس دنیا میں آئے ہی کے لیے کس لیے ہیں؟ مقصد زندگی ہمارا اللہ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، زندگی بھر ہمیں اللہ کی یاد میں گزارنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن دنیا کی رنگ رلیوں نے، دنیا کی آرائش نے، آرام نے، دنیا کی راحتوں نے ہمیں اس مقصد سے ہمیں دور کر دیا ہے۔ اس غفلت کا شکار ہو گئے ہیں ہم کہ ہم اپنے مقصد اصلی کو بھول گئے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں لائے گئے تھے، بھیجے گئے تھے، اور ہم دنیا میں آ کر کیا کر رہے ہیں کہ آخرت کما رہے ہیں، آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، خبر میں جو ہم سے سوال ہوں گے ان سوالوں کے جواب کی تیاری کر رہے ہیں، خبر میں جو سختی کا معاملہ ہوگا، اگر نام اعمال اچھا ہوگا، زندگی اچھی گزاری ہوگی تو خبر میں بھی ہمیں آرام دیا جائے گا۔ اگر ہم زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں گزاریں گے تو پھر خبر میں بھی ہمیں عذاب دیا جائے گا، بلکہ عذاب کا معاملہ خبر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ خبر اتنی تنگ ہو جائے گی، حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے کہ ادھر کی فصلیں ادھر کو مل جائے گی، اور خبر کہتی ہے کہ زمین پہ چلنے والوں میں تو مجھ کو سب سے زیادہ ناپسند تھا، آج تو میرا معاملہ دیکھ لے گا کہ میرا کیسا غضب ہوتا ہے، کیسا عذاب ہوتا ہے۔ اور اگر نیک بندہ خبر میں جاتا ہے تو خبر کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، دنیا میں جتنے چلنے والے تھے سب میں زیادہ تو مجھے محبوب تھا، آج تو میرے معاملے کو دیکھ لے گا۔ زمین اس کے بعد کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، دنیا کی غفلت سے دور ہونا ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنا ضرور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا تو پھر ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے۔ ہم اپنے گھر سے ہی شروعات کریں کہ گھر میں ہم دسترخوان بچھائیں، جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو اس طرح بیٹھیں کہ سر پر سب کے ٹوپی ہو، عورتوں کے سر پر سب کے کپڑا چادر ہو، تو بچے دیکھ کر وہی سیکھیں گے۔ اور بچوں کو تعلیم بھی دینی چاہیے کہ گھر میں بچے جو ہوتے ہیں ایک تو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اور دوسرا دیکھنے کے بعد اگر زندگی میں عملی طور پر وہ کام ہوگا اور اس کے بعد تعلیم بھی دی جائے گی اس کام کی، اس عمل کی، تو بچے اس کے بعد اس کو سیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تو بے دینی کی زندگی گزاریں، سر پر ٹوپی نہ رکھیں، دعا نہ پڑھیں، اور بچے کو کہے کہ بیٹا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، دعا پڑھو، تو بچہ ہرگز نہیں پڑھے گا۔ آپ کے کہنے پر ڈر سے یا شوق سے آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ دن تو پڑھ لے گا، لیکن بڑا ہونے کے بعد وہی طریقہ اپنائے گا جس طریقے کو آپ نے اپنایا ہے۔ جس طریقے کو آپ نے اپنایا ہے، آپ جیسا کریں گے آپ کی اولاد بھی ویسا ہی دیکھ کر آپ عمل انجام دے گی۔ آپ اگر سنت کے مطابق صبح جلد اٹھیں گے، نماز کو جائیں گے، تو بچے بھی گھر کے
عورتیں بھی سب صبح اٹھ کر نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ سنت کے مطابق دسترخوان بچھا کر دعا پڑھ کر سر پر ٹوپی پہن کر کھانا کھائیں گے تو گھر کے بچے بچیاں بھی گھر پر سر پر ٹوپی پہنیں گے، بچیاں بھی اسکارف پہنیں گی، دعا پڑھ کر کھائیں گی، دسترخوان بچھا کر کھائیں گی۔ سارے اعمال، جتنے بھی اعمال صبح سے شام تک ہم کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں اور ہر بندہ کرتا ہے، کھانا پینا ہے، پیشاب پاخانہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، بڑوں کو سلام کرنا ہے، چھوٹوں سے شفقت محبت کرنی ہے، یہ سارے اعمال اگر ہماری زندگی میں ہوں گے تو ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی وہی طریقہ سیکھیں گے، اور ہمارے گھروں کو ہم مردار خانہ نہ بنائیں، قبرستان نہ بنائیں کہ گھر میں تلاوت بھی نہیں ہوتی، گھر میں سنتیں بھی ادا نہیں کی جاتی۔ ہم اپنے گھر کو گھر بنائیں۔ گھر کس طرح بنے گا کہ گھر میں تلاوت قرآن کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، گھر میں تعلیم کے حلقے لگائے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جائے، شریعت پڑھائی جائے اور اعمال کی فضیلت بتائی جائے، گھر میں تعلیم کا حلقہ بھی لگے۔ عورتوں کو تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے اور بچوں کو تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے۔ سنتوں کے جان کر اس کو اپنانے والے بنے۔ بچوں سے پوچھے دسترخوان بچھ جائے تو بچوں سے پوچھے چلو بیٹا دسترخوان بچھانے کی اور کھانے کی سنتیں سناؤ۔ جب بچوں کے اندر یہ طریقہ رائج ہو جائے گا اور بچے اس کا شوق سے سنتیں یاد کریں گے، اسی کے مطابق کھانا کھائیں گے، اور بچپن کا سیکھا ہوا زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ جب بچپن میں بچوں کو طریقہ بتلا دیں گے اور خود بھی ہم عمل کر کے دکھلا دیں گے تو ساری زندگی بچوں کے اندر یہ اعمال رہیں گے، اور پھر بڑا ہونے کے بعد اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ سنت کے مطابق کھانا کھاؤ، سنت کے مطابق جلدی اٹھو، سنت کے مطابق جلدی سو جایا کرو، اور نہ جانے کتنے خرافات بدعمالیاں ہماری زندگیوں میں، ہمارے آل اولاد کی زندگیوں میں ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ لیں کہ کس طرح ہمارے بچے بے راہ روا ہو گئے ہیں، راستے سے راہ راست ہٹ چکے ہیں، رات دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، کھانا بغیر ٹوپی پہنے کھاتے ہیں، دعا پڑھے بغیر کھاتے ہیں، سارے وہ اعمال کرتے ہیں جو سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو سنت کو اپنائیں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور اللہ کا قرب حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے فاتبعونی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جب تک ہماری زندگی میں اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں آئے گا اس وقت تک ہمیں اللہ سے محبت، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری وضع خطا کس طرح ہے۔ کیا ہمارے چہرے پر داڑھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے اہم سنت ہے، رکھنا تو سنت ہے لیکن داڑھی کاٹنا حرام ہے، حرام۔ یہ ایسا فعل ہے حرام کہ جب تک یہ کٹی رہے گی اس کے نام اعمال میں حرام کا گناہ لکھتا چلا جائے گا۔ جیسے کسی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، میں نے شروع میں جیسے بتایا کہ اگر چپل کو پہنیں گے سنت کے مطابق تو جب تک چپل پہنے رہیں گے اس وقت تک نام اعمال میں سنت ادا کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح جب ہم داڑھی کاٹ لیں گے، داڑھی کاٹیں گے، داڑھی کاٹنا حرام ہے، اور یہ حرام کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ مسلسل نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ جیسے حرام دوسرے کام ہیں، خنزیر کا گوشت کھانا، زنا کرنا، یہ وقتی طور پر اس کا گناہ ہوتا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھا لیا، حرام کام کر لیا، اس کے نام اعمال میں حرام کام لکھا گیا۔ زنا کر دیا، اس سے ایمان جدا ہو جاتا ہے، بعد میں کمزور حالت میں اس فعل بد کے بعد واپس ایمان اپنی حالت میں لوٹ جاتا ہے، کمزور ہو کر لوٹتا ہے۔ تو ایک وقتی طور پر گناہ ہوتا ہے، لیکن داڑھی کاٹنے کا گناہ اور ایسا حرام عمل ہے کہ جب تک یہ داڑھی کٹی ہوئی رہے گی، جب تک اس کی بندے کی نیت نہ ہو جائے کہ میں آج سے داڑھی چھوڑ رہا ہوں، اس وقت تک اس کے نام اعمال میں گناہ، حرام کاری کا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ جب زندگیوں میں حرام کاری کا گناہ لکھا جاتا رہے گا تو ہم سے ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنے میں جرأت پیدا ہو جائے گی۔ جب گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے تو سنتوں سے دور ہو جائیں گے، اللہ کا قرب ہمیں نصیب نہیں ہوگا، پھر خبر میں وہی عذاب ہوگا، آخرت میں وہی جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ اگر ہمیں جنت حاصل کرنا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے حضرات سنتوں کو اپناتے ہیں، ظاہری سنتوں کو اپناتے ہیں، یعنی جو سنتیں دکھ کر آتی ہیں، جو سنتیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، جیسے پگڑی پہن لی، جھبا پہن لیا، کلی کا کرتا پہن لیا، کہ دیکھنے والے مجھے نمازی حاجی سمجھے، ایک عالم سمجھے کہ ہاں میں مفتی ہوں، میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میری عزت کریں۔ اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں لکھی جائے گی۔ کوئی سنت کے مطابق مسواک اوپر رکھتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور یہ کہیں کہ ہاں فلاں بندہ مسواک بھی کرتا ہے، تو اگر اس کے اندر ریاکاری ہوگی تو اس کا اعمال، اس کے
نام اعمال میں نیکیاں نہیں لکھی جائے گی، بلکہ ریا کرنے کی وجہ سے اس کے ریا کا گناہ لکھا جائے گا۔ تو ہم اپنے اعمال کو انجام دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، اور اخلاص کے ساتھ ادا کریں، اخلاص کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیں۔ ہماری زندگی میں اعمال کا ہونا ضروری ہے، اور اعمال کے ساتھ اخلاص کا بھی ہونا ضروری ہے، تب وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال قبول فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔